السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ انسانیت میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جنہوں نے تا دیر اپنے اثرات کو قائم رکھا اور آج بھی ان کے نشانات باقی ہیں، لیکن ہر واقعہ، ہر حادثہ کسی نہ کسی پہلو سے، کسی نہ کسی زاویے سے محدود ہے۔ یا تو واقعہ ایک مخصوص فکر رکھنے والے افراد کے درمیان خود کو زندہ رکھے ہوئے ہے، یا پھر اس کی جاویدانی شہروں کے حساب میں محصور ہے۔ لیکن کربلا کا ثانیہ ایک ایسا ثانیہ ہے جس نے مختلف فکر رکھنے والے افراد کو ایک نقطے پر جمع کر دیا، جس نے شہروں اور ملکوں کے حصار کو توڑ دیا، نسلی اور طبقاتی فرق کو بھلا دیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ ناظرین، اس واقعے کی عمومیت، اس کا انفلوئنس بتا رہا ہے کہ اس میں پوشیدہ درس اور ٹیچنگز فقط عالم اسلام یا ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں رہنے والے ہر ذی شعور کو ان کی ضرورت ہے۔ کربلا کے ایسے ہی اہم درس اور ٹیچنگ سے لوگوں کو آشنا کرنے کے لیے اودھ-نامہ نے ایک پروگرام بعنوان کربلا ایک درسگاہ کا آغاز کیا ہے، اور آج ہمارے ساتھ شریک پروگرام ہے مولانا ڈاکٹر معصوم رضا صاحب قبلہ۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے کربلا ایک درسگاہ۔ محرم کی آمد کے بعد ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے اور ہر عزادار کے گھر عزا خانہ سج چکا ہے، لیکن میرے خیال سے کربلا کا آغاز محرم سے نہیں ہوا، بلکہ کربلا کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جی جناب معصوم صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جو اقدامات کیے، ان میں کون سے ایسے درس ہیں جو پوشیدہ ہے، اور وہ درس اپنی زندگی میں ہم اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وآلہ الذین اصطفیٰ۔ میں سب سے پہلے برادر عزیز جناب موسی رضا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے توسط سے اودھ نامہ کے تمام اراکین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ماہ محرم کے آغاز میں اس پروگرام کا انعقاد کیا اور اس میں حسینی پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مجھ جیسے حقیر کا انتخاب کیا۔ میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور اس پروگرام کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ آمین۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کربلا ایک درسگاہ ہے، جو کہ اس پروگرام کا عنوان بھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کربلا جیسی عظیم درسگاہ پوری دنیا میں کسی مکتب فکر میں موجود نہیں ہے۔ بالکل۔ قرآن مجید الہی کتاب بھی ہے، انسان ساز کتاب بھی ہے، لیکن ہماری چند وجوہات کی بنا پر قرآن مجید ایک طبقہ خاص میں محدود کتاب ہے۔ بالکل۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن جس کثرت سے پڑھا جانا چاہیے تھا قرآن مجید کو، قرآن مجید اس کثرت سے نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے جو بھی وجوہات ہوں اس کی طرف نہیں جانا ہے، لیکن قرآن مجید یہ حق ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی موضوعات ہیں ان میں ہر سطر میں کوئی نہ کوئی انسانی پیغام پوشیدہ ہے۔ لیکن کربلا، میں قرآن کی حقیقت، اس کی حقانیت اور اس کی پیغام رسانی سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر اس کو ہم کربلا کے واقعے سے کمپیئر کریں تو کربلا جس طریقے سے عام ہے، قرآن مجید اس طریقے سے عام نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کربلا کے محرم الحرام کے موقع پر جس طریقے سے کربلا کو عنوان بنا کر پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، ہوتے ہیں، عمومی سطح کے اوپر جتنے پروگرام ہوتے ہیں، وہ سب کے سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور جب متوجہ ہوتے ہیں لوگ تو کچھ نہ کچھ پیغام واقعات کربلا کی شکل میں ان تک پہنچتے ہیں۔ لیکن چونکہ انسانی مزاج مختلف عناصر کا مجموعہ ہوتا ہے، لہذا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ صرف واقعے کو سن کر اس میں مضمر اخلاقی پہلوؤں کو انسان درک کر لے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسی تحریک چلائی جائے، کوئی ایسا پروگرام منعقد کیا جائے کہ جس میں ان مضمرات کو روشن کیا جائے اور لوگوں کے ذہنوں تک پہنچایا جائے۔
لہٰذا یہ پروگرام جس کا آغاز ہوا ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی اور بہترین کوشش ہے اس طرف. آپ نے سوال یہ کیا کہ آغاز محرم، یوں تو واقعہ کربلا محرم کا چاند نمودار ہونے کے بعد 2 محرم سے شروعات ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں وارد ہونا، اور اس کے بعد عاشور کے دن اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ ایک عظیم قربانی انسانیت کو بچانے کے لیے پیش کرنا. لیکن اگر ہم اس کے تار و پود کو ملائیں تاریخ کے ان پرانے واقعات سے جہاں سے ایک اس طریقے کے کچھ رجحانات ملے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ اقدام کرنا پڑا. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو عمومی طور پر سبھی جانتے ہیں کہ آغاز اسلام میں ہی کچھ ایسے عناصر اسلام کے دامن میں آ چکے تھے جو اسلام کو ایک مذہب نہیں بلکہ حکومت کے طور پر دیکھ رہے تھے. چنانچہ تاریخی واقعہ بہت مشہور ہے، اس کا نام نہیں لینا ہے، صرف اشارہ کہ پیغمبر اسلام کے چچا سے کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ کے بھتیجے نے کتنی بڑی حکومت قائم کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے حلقہ بگوش ہونے والوں میں بھی کچھ ایسے افراد تھے جن کے ذہنوں میں اسلام ایک مذہب کے عنوان سے نہیں بلکہ ایک حکومت کے عنوان سے چل رہا تھا. لہذا آگے جب تاریخ بڑھی تو کچھ ایسے ہی عناصر امام حسین علیہ السلام کے، اگر ہم زمانے کا جائزہ لیں، کچھ اقتدار پسند طاقتیں یہ چاہتی تھیں کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جائے. لہذا امام حسین علیہ السلام ایک برسرآوردہ شخصیت تھی مدینے کی، پیغمبر اسلام کے نواسے بھی تھے، اللہ کے رسول کے چہیتے بھی تھے. قرآن مجید کو زندہ کرنے کی کوششیں جو اہل بیت رسالت نے کی ہیں دوسروں نے نہیں کی. اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جو باتیں پیغمبر اسلام کی اطرت نے کی وہ دوسروں نے نہیں کی. چنانچہ لوگ جو اقتدار پسند تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ امام حسین ان کی آواز سے آواز ملائیں. لہذا شام سے یہ حکم نامہ صادر ہوا اور مدینے کے گورنر کو یہ حکم دیا گیا کہ امام حسین کو بلایا جائے اور ان سے بیعت لے لی جائے. لیکن امام حسین علیہ السلام جو جانشین رسالت تھے، جو قرآن کا معاشرہ چاہتے تھے، ہم قرآن کا نام لیتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں خود تو ہمارے یہاں اسلامی معاشرہ کہاں ہے، قرآنی معاشرہ کہاں ہے، قرآنی اقدار ہمارے معاشرے میں کہاں ہیں. تو اس زمانے کی بھی یہی صورتحال تھی. قرآن پسے پشت ڈال دیا گیا تھا. امام کو جوڑ کر، امام سے بیعت طلب کر کے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے ہر فعل پر امام کی طرف سے ایک مہر ثبت ہو جائے اور کوئی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. لہذا مطالبہ کیا گیا. ابن زیاد نے جب دربار میں بلایا تو امام نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ تم جیسے ناپاک اور ناپاک کی اولاد سے میں بیعت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اگر بیعت کر لیتے تو جو واقعہ کربلا میں رونما ہوا وہ رونما نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ امام کی اتنی بڑی قربانی کو، جو اپنے اقدار کی قربانی ہوتی، جو اپنے خیالات کی قربانی ہوتی، جو قرآن کے تحفظ کی قربانی، جو امام کے اندر جذبات تھے، امام چاہتے تھے کہ قرآنی معاشرہ پیدا ہو، ان جذبات کی قربانی اگر وہ امام اس وقت کر دیتے بیعت کرنے کی صورت میں تو شاید امام کو حکومت میں کچھ عہدہ مل جاتا، شاید امام علیہ السلام کو کچھ پیسوں کا معاملہ، دولت کے خزانوں کے منہ امام کی طرف کھول دیے جاتے. لیکن امام نے جو پیغام اس وقت بیعت کا انکار کر کے دیا وہ یہ تھا کہ حالات کے پیش نظر اپنے ضمیر کا سودا کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عزت مل رہی ہے. امام نے فرمایا کہ دیکھو، ضمیر کا سودا کر کے اور اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو، اپنے ایمان کو بیچ کر انسان دنیا میں معزز نہیں ہو سکتا. انسان اگر معزز ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے پیغامات کو اپنی زندگی میں سمو کر اور اس کے اوپر عمل کر کے. چنانچہ قرآن مجید بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، تمام تر عزتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تر عزتیں اللہ کے لیے ہیں. مرکز عزت کا اللہ ہے. اگر ہم اس مرکز عزت کو چھوڑ کر یہ چاہیں کہ اقتدار پسندوں کی اطاعت کرنے لگیں اور ہمیں عزت مل جائے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہماری بھول ہے. امام علیہ السلام نے وہاں پر انکار کر کے
اور تمام چیزوں کو ٹھوکر مار کے اور اپنی جانوں کی قربانیوں پر حرف آنے دینے کو پسند کر کے دنیا کو یہی پیغام دیا ہے کہ کربلا سب سے پہلا درس جو آپ اپنی ابتدا میں دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عزت کا سودا نہ کرے. اسی لیے امام حسین السلام کا ہی غالباً ارشاد ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. جی، کربلا کے آغاز میں اگر ہم دیکھیں جہاں سے بیعت کی شروعات ہو رہی ہے وہاں سے ہی امام نے اسی پیغام کو عام کیا ہے، اور پورے سفر کے درمیان اور کربلا پہنچنے کے بعد اور شہادت سے کچھ دیر پہلے تک امام نے اسی بات کو بار بار اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنے قول کے ذریعے سے دہرایا ہے کہ عزت فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے مدینے سے سفر کیا، مکہ مکرمہ پہنچے حج کرنے کے لیے، اور جب وہاں بھی دیکھا کہ اس شر پسند عناصر حاجیوں کے لباس میں موجود ہیں تو وہاں پر امام نے اپنے حج کو عمرے سے بدلنا بہتر سمجھا. حج اسلام کی بہترین عبادت ہے، انسان کی سعادت کا راز حج میں پوشیدہ ہے. امام جنہوں نے 20 سے زیادہ حج پیدل کیے تھے، اس موقع پر جب ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے پاس پہنچا دیں، امام کے لیے کتنا سخت ہوگا کہ خانہ کعبہ نظروں کے سامنے ہے اور امام صرف انسانیت کی بقا کے لیے، انسانوں کے تحفظ کے لیے اس مقدس جگہ کو چھوڑ کر کوچ کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. اسی وقت امام نے ایک دعا پڑھی ہے جسے ہم دعائے عرفہ کے نام سے جانتے ہیں. اگر ہم اس کے بھی جملے دیکھیں تو امام یہی فرماتے ہیں کہ پالنے اے پروردگار، تو ہی وہ ذات ہے کہ جو عزت دینے والی ہے، تو ہی وہ ذات ہے جس نے مجھ جیسے ذلیل کو عزیز رکھا ہے، اور تو ہی وہ ذات ہے جس کے ذریعے سے تیرے اولیاء تیری عزت کو وسیلہ بنا کر اپنے لیے عزت کا مطالبہ کرتے ہیں. تو امام نے یہاں بھی یہی فرمایا کہ دیکھو عزت کا مرکز پروردگار ہے. اگر ہم پروردگار کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اس کی اطاعت کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزتیں مل جائیں گی تو ہمیں عزتیں نہیں ملیں گی. وہ ہماری نظر میں تو عزت ہوگی لیکن در حقیقت وہ ذلت ہے. وہ ذلت اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نفس کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، ہم نے دولت کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، ہم نے ظالم حکومتوں سے بیعت کر کے دنیا میں ظلم کا رواج دینے میں مدد کی ہے، جبکہ پوری عالم انسانیت میں جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی مکتب فکر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان عروج پائے، انسانیت ترقی پائے، ظلم کا خاتمہ ہو، کوئی مظلوم دنیا میں باقی نہ رہے، کوئی ظالم جابر کسی مظلوم پر ظلم نہ کر سکے، برائیاں اچھائیوں پر غالب نہ آ سکیں. یہ ساری چیزیں امام کے اس اقدام سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ امام نے یہی پیغام ہم کو دیا ہے. اور یہاں پر حج کو عمرے سے بدلنا، امام یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام آتنکواد کا دین ہے، لوگوں کو اس نقطے کی طرف بھی نظر رکھنی چاہیے کہ امام اگر اسلام آتنکواد کا دین ہوتا تو امام مدینے ہی میں لڑ لیتے. امام اگر مدینے میں نہیں لڑے تھے تو حج کے موقع پر ہی لڑ لیتے، کیونکہ وہاں پر مدینے میں بیعت کا اور حکومت کا معاملہ تھا، لیکن وہاں مکے میں ایک عبادت کو انجام دینے کے لیے جا رہے تھے، پورا اسلامی ماحول تھا. لہذا اگر اس وقت جنگ ہوتی تو یہ کہہ دیا جاتا کہ اسلام کے لیے جنگ ہوئی، لیکن امام نے وہاں پر اس قدم کو اٹھا کر کہ جو حج کو عمرے سے بدلنے کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، دنیا کو یہی پیغام دیا کہ عبادتوں کے نام پر، اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پر کبھی بھی جنگ کا ہونا ممکن نہیں ہے. بالکل امام نے اس اقدام کے ذریعے سے دنیا کو امن کا پیغام دیا ہے کہ اگر واقعی کوئی مسلمان ہے تو ہر آن ہر لحظہ امن کے پیغام کو عام کرتا ہوا چلتا ہے. اس سے ایک اور ہم لوگ کو بھی درس ملتا ہے. جب امام حسین علیہ السلام حج کرنے کے لیے گئے تھے عبادت کے لیے اور ان کے ساتھ ایک پورا مجمع تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے حج نہ کر کے اسے عمرہ میں بدل دیا. جی، تو اس سے یہ بھی ایک درس ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عبادت کے اوپر جذبات کو حاوی ہونے نہیں دیا. کیونکہ اس وقت تمام، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تمام لوگوں میں ایک جذبہ تھا کہ ہم اپنے امام کے ساتھ حج کریں گے، لیکن تو امام ان جذبات کو دیکھتے ہوئے امام کو چاہتا کہ حج کر لیتے، لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے، حج کر لیتے اور عقیدت بڑھ جاتی، یا اور پبلک جیسے کہ کربلا میں صرف 72 تھے، تو شاید ایک ظاہری طور کے اوپر اگر انسانی ذہن سوچے وہ تو یہ سوچے گا یہاں سے حج کرنے کے بعد اگر امام کربلا کی طرف جاتے ہو سکتا ہے یہ پورا قافلہ نہیں تو بہت سے افراد امام کے ساتھ ہو جاتے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے حج نہیں کیا،
بلکہ اسے عمرے میں تبدیل کر دیا. تو اس سے یہاں سے یہ بھی ایک پیغام ملتا ہے کہ عبادت کے اوپر جذبات حاوی نہیں ہوتے ہیں, بالکل, بلکہ ہمیں جذبات کو الگ رکھنا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت کا جو ماحول ہے اور اس بار کا جو محرم ہے, ہمیں اس میں بہت ہی احتیاط برتنا ہے. جس طرح میں اس سے امام حسین السلام نے حج کے موقع پہ جو اپنی سیرت پیش کی ہے, ہمیں بھی اس جگہ کے اوپر امام کی اسی سیرت کو قبول کرتے ہوئے امام کی اسی سیرت کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا قدم بڑھانا چاہیے. جی بالکل. ایک فرما بردار انسان, چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے بات نہ کروں, ہر مکتب فکر میں انسان کسی نہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے اور ایک خدائی وجود کا تصور ہر مکتب فکر میں پایا جاتا ہے, اور اس مکتب فکر کے حساب سے جو بھی تصور وہاں پایا جاتا ہے اس کے حساب سے ہی لوگ عمل انجام دیتے ہیں. لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر بھی کوئی ہے, ہمارے اوپر کون ہے؟ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ان سے اوپر کون ہے؟ ان سے اوپر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. پیغمبر سے اوپر کون ہے؟ اللہ ہے. یہ سلسلہ ہے پورا, اور جب یہ سلسلہ ہے تو یہ سلسلے کو مربوط رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے وابستہ رہیں. اگر پیغمبر یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا. اگر ائمہ یہ کہہ دیں کہ ہم پیغمبر کی اطاعت نہیں کریں گے, حالانکہ یہ دونوں باتیں جو میں نے کہی وہ محال ہیں, جی بالکل, لیکن پھر بھی اگر تصور کر لیں کہ کوئی امام یہ کہہ دے کہ ہم رسول کی بات نہیں مانیں گے تو یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا. اس کے بعد اسی طریقے سے ہم اور آپ ہیں, اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اپنے حساب سے عمل کریں گے, جو ہمارا دل چاہتا ہے, جو ہمارا ذہن کہتا ہے, جو ہماری خواہشات ہیں جس کے ہم عادی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ وہ اللہ نہیں ہے جس کا قرآن تعارف کراتا ہے. اللہ لا الہ الا ہوا, جس کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کنارے رکھ کے اپنی خواہشات کے حساب سے ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارا نفس ہوا, ہماری خواہشات نفس ہمارا خدا ہوئی جس کی اطاعت ہم کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں, ہم نے دیکھا کہ اللہ کے احکامات کو رسول اللہ نے کس طریقے سے انجام دیا, اور اللہ کے رسول کے بعد ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی. اور اس زمانے غیبت میں جب حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیب میں ہیں تو ان کی طرف سے جو مراجع کرام ان کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے ہم پر حجت ہیں, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں اور ان کے احکام کی پیروی کریں. جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی صاحب نے یہ پیغام عام کیا ہے کہ اس وقت حالات کے دیکھتے ہوئے, اس جان لینے والی وبا جو عالم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم اس بار محرم کو سادگی سے منائیں. سادگی سے منانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم محرم بند کر دیں. عزاداری ایک ایسی چیز ہے جو کسی دور میں اور کبھی بھی رکی نہیں ہے, بالکل نہ رک سکتی ہے. عزاداری کو شارع عام کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر شارع عام پر جلوس نہیں نکلے گا تو عزاداری بند ہو جائے گی. عزاداری کو بڑی بڑی اجتماع کی جگہوں کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر امام بارگاہوں میں اس وقت تالے بند لگے ہوئے ہیں یا سرکاری طور پر پرمیشن نہیں مل رہی ہے کہ ہم ان بڑی بڑی عمارتوں میں جا کر عزاداری برپا کریں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عزاداری ختم ہو جائے گی. عزاداری کا تعلق دل سے ہے, عزاداری کا تعلق ایمان سے ہے. جس طریقے سے ہم اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے تو ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, نماز چھوڑ نہیں رہے ہیں, اسی طریقے سے اگر امام بارگاہوں میں مجلسیں قائم کرنے کی اجازت کسی مصلحت کی بنا پر نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجلس نہیں ہوگی. ذکر امام حسین نہیں ہوگا, ذکر امام حسین اسی طریقے سے ہوگا, بس شکل بدل جائے گی. گھروں میں ہوگی تعزیہ داری, گھروں میں ماتم ہوگا, گھروں میں مجلسیں ہوں گی, کم لوگوں میں ہی صحیح. پہلے ہوتی تھی مجلسیں, مرکزی مجلسوں میں لوگ جاتے تھے, سارے گھروں کے لوگ نکل کر ایک جگہ جمع ہوتے تھے تو مجمع ایک جگہ نظر آتا تھا. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ 5 افراد سے زائد ایک جگہ جمع نہ ہو. یہی 5 افراد جب نکل کر مرکزی جگہ پر جاتے تھے تو مجمع سینکڑوں اور کروڑوں کا ہوتا تھا. آج یہی 5 افراد اپنے اپنے گھروں میں جب مجلس عزا برپا کریں گے, ذکر امام حسین کریں گے, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ تعداد کم کہاں سے ہوئی؟ تعداد کم نہیں ہوگی,
سوگوار امام حسین کے اتنے ہی رہیں گے، عزادار اتنے ہی رہیں گے، ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ ایک مرکز پر دکھائی نہیں دیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں کئی مرتبہ ایسا موقع آیا ہے کہ جب عزاداری عمومی طور پر نہیں ہو پائی ہے، پابندیاں حکومتوں نے لگائی ہیں، ظالم حکومتوں نے اس دور میں، کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا، بنی عباس کی طرف سے عزاداری کے اوپر پابندی تھی، لیکن امام نے اپنی طور پر لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم جہاں ہو، جس صورت میں بھی ہو اور جس طریقے سے بھی عزاداری کر سکتے ہو تو کرو۔ جب بھی امام کے پاس ان کے چاہنے والے ملنے کے لیے آتے تھے، اگر وہ شاعر ہوتے تھے، ادیب ہوتے تھے، تو امام ان سے پوچھتے تھے کہ کیا تم نے کوئی شعر کہے ہیں کربلا کے حوالے سے؟ وہ کہتا تھا کہ ہاں مولا۔ امام کہتے تھے ٹھیک ہے، پردہ لگا دیا جائے، خواتین کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا جائے، مرد پردے کے اس طرف بیٹھیں، اور ایک مجلس آراستہ ہوتی تھی جس میں شاعر اپنے کہے ہوئے اشعار جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں اس نے کہے تھے وہ سناتا تھا۔ امام علیہ السلام گریا کرتے تھے، سامعین جتنے تھے وہ گریا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب ماحول بہت پرگریا ہو جاتا تھا، شعر پڑھنے کی صورت نہیں ہوتی تھی اور ماحول تھوڑا خاموش ہو جاتا تھا، یعنی شعر پڑھنے والا شعر پڑھنا بند کر دیتا تھا گریے کی شدت کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا افاقہ ہوتا تھا تو امام کہتے تھے کہ پھر پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری مسلسل ہونے والی چیز کا نام ہے۔ عزاداری کسی زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے، عزاداری کسی علاقے کے ساتھ محدود نہیں ہے، عزاداری کسی قوم کے ساتھ محدود نہیں ہے، لوگوں کی تعداد کے ساتھ بھی محدود نہیں ہے، لوگوں کی تعداد کے ساتھ بھی محدود نہیں۔ وہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جب ایک مرکز پر آتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد دکھتی ہے۔ آج وہی لوگ منتشر ہو کر الگ الگ جگہوں پر 5-5 افراد کی صورت میں وہ عزاداری کریں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عزاداریوں کی تعداد کم ہو گئی، ایک مرکز پر آ کر دکھائی نہیں دے رہے ہیں، عزاداری میں سب مشغول ہیں۔ لیکن ہم جو بھی عزادار جہاں بھی عزاداری کر رہا ہے، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ دعا کریں کہ اسی انشاءاللہ خدا کرے کہ اسی عشر اولا میں ہم لوگ کو ایسا ماحول ملے کہ ہم لوگ جس طرح سے عزاداری کرتے ہیں اس طرح سے عزاداری کریں۔ بالکل انشاءاللہ المستعان پروردگار اسی عشر محرم میں ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہم اسی شان و شوکت سے اعزائے امام حسین علیہ السلام کر سکیں اور دنیا میں کربلا اور کربلا کے پیغامات اور اس کے درس کو عام کر سکیں۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے مولانا ڈاکٹر معصوم رضا صاحب قبلہ کو۔ آپ نے دیکھا انہوں نے کس طرح سے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا جو پہلا قدم، جو کربلا کا جو آغاز جسے ہم کہیں، جو آپ نے اٹھایا، اس میں پوشیدہ راز اور پوشیدہ درس یہ تھا کہ انسان کو چاہیے کہ عزت نفس کی خاطر اپنے کو نہ بیچے، انسان کو چاہیے اپنا ضمیر نہ فروخت کرے، کیونکہ اگر انسان کے اندر کا ضمیر ختم ہو جائے گا، انسان اپنی عزت نفس کی نہیں سنے گا، تو وہ نہ انسان کو، نہ انسانیت کے لیے کچھ کام کرے گا اور نہ ہی خدا کے لیے کام کرے گا۔ ناظرین، آپ نے ایک بہت اچھے کلمات ڈاکٹر معصوم رضا صاحب قبلہ سے سماعت فرمائے ہیں، اور ان کے جو خیالات تھے کربلا کو لے کر ان کو آپ نے سنا ہے۔ ہم امید کریں گے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ابتدا ہے حسین کے غم کی، پہلی تاریخ ہے محرم کی، دو جہاں روئیں گے قیامت تک، دو جہاں روئیں گے قیامت تک، حد نہیں ہے حسین کے غم کی، شور و گریہ ہے آہو زاری ہے، شور و گریہ ہے آہو زاری ہے، ہر طرف سے صدا ہے ماتم کی، آ کے مجلس میں فاطمہ زہرا، آ کے مجلس میں فاطمہ زہرا، سن رہی ہیں صدائیں ماتم کی، ابتدا ہے حسین کے غم کی، پہلی تاریخ ہے محرم کی۔